باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ ڈائیورسٹی آف نیچر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبھی کو ایک یونیک چیزیں دی ہیں۔ وی آر آل بلیسڈ ود ڈفرینٹ کیپیبلٹیز۔ تو کسی کے پاس کچھ صلاحیت ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، تو ہمیں الحمدللہ ادھر ایک سیکھنے کا انوائرمنٹ ملا، کاؤنسلنگ، گرومنگ، لرننگ ہوئی ہماری اس کلاس کے اندر۔ تو میرا میسج نا آج جو ہے نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی تک، دیکھیں کتنے پرسنٹیج ہے لوگوں کی جو کالج لیول تک آتے ہیں، یونیورسٹی لیول تک آتے ہیں، پھر آگے جا کے پی ایچ ڈی لیول تک آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہم اس اسٹیج تک پہنچے ہیں اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرا میسج نا ایک قرآن کے حوالے سے ہے کہ ہمیں نا اس سے جڑنا ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو لانا ہے۔ اس کی امپورٹنس اور اس کی جو افادیت ہے وہ خود قرآن کی آیتیں ہی بیان کرتی ہیں اور حدیث میں بھی اس کی اوپر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس طرح سورہ عبس میں ہے کلا انہا تذکرۃ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اس کو یاد کرے، فی صحف مکرمۃ، یہ ایک انتہائی مکرم اور احترام والی صحیفوں کے اندر ہے، مرفوعۃ مطہرۃ، جو کہ انتہائی بلند و بالا اور پاکیزہ ہیں، بے ایدی سفرۃ، یہ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررۃ، جو انتہائی نیکوکار اور اچھے ہیں، مطلب کہ عزت والے ہیں اور نیک ہیں۔ اسی طرح سورہ یونس کے اندر بھی اس کی اہمیت کے اوپر اللہ نے روشنی ڈالی ہے قرآن کے اوپر کہ یا ایھا الناس، اے دنیا جہاں کے لوگوں، میں نے تمہارے اوپر نہ ایک نصیحت قرآن کی شکل میں نازل کی ہے۔ یہ قرآن جو ہے کیا ہے کہ ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینوں میں ہے، شفاء لما فی الصدور، ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو کہ سینوں میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، فبذالک فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جائیں، خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے جو کہ ہم جمع کرتے ہیں، جو لوگ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ We have to ponder the words of Quran. We have to respect the words of Quran. یہ ایک لنگوسٹکلی اتنا پرفیکٹ ہے اور میریکلی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی کتاب ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس لیول پہ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک اچھے ایگزیکٹو جگہ پہ ہیں، آپ کا ایک انفلوئنس ہے اپنی فیملی میں، سوسائٹی میں، جہاں پہ بھی آپ ریزائڈنگ ہیں، تو اگر آپ اس میسج کو آگے پہنچائیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی حضرت عثمان ابن عفان کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو بلندی دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی سطوت، بلندی، رتبہ اور شان اور ایک مقام چاہیے تو وہ اس بک کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور یہ اتنی بڑی بک ہے کہ کہتے ہیں کہ جس نے اس بک کی بنیاد پہ کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے اس بک کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس کے اوپر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا، اور جو اس کی دعوت کو لے کے آگے چلے گا اس کی ہدایت گرانٹڈ ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے ڈیفینیٹلی۔ تو میرا یہی تھا کہ میں آپ کو یہی اس طرف ایک دعوت دیتا ہوں کہ آپ قرآن کے ساتھ اٹھ جائیں، قرآن کا میسج لے کے اسے نہ صرف اپنی زندگیوں میں لائیں بلکہ آگے بھی جہاں جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے لوگوں تک، بہن بھائیوں تک، اور وہ آپ کے جو بھی فرینڈ لسٹ میں ہیں آپ ان تک پہنچائیں تاکہ سوسائٹی میں ایک بہتری ہے۔ جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اللہ کی اس کتاب کے ساتھ وہ ہم ڈیفینیٹلی کریں۔ تو دوسرا ایک یہ تھا کہ کچھ یونیک پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں، اس کی رہنمائی بھی ہمیں احادیث سے ملتی ہے کہ ہمارے اندر وہ کون سی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی فکر نہ ہو، ہم مغلوب نہ ہوں، ہمیں کوئی شیک نہ کر سکے، وہ کون سی، وہ بھی حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔
تو اس میں یہ ہے کہ جب پہلی وحی کا آغاز ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ مجھے نا زملونی، مجھے اڑا دو، کمبل اڑا دو. تو انہوں نے کہا کہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، جو صفات ہیں، اس کی وجہ سے اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ضائع نہ ہوں، ہمیں کوئی مغلوب نہ کر سکے، اور ہم بھی معاشرے کے لیے بہتری کا سبب بنے، دوسروں کے لیے نفع مند ہوں، تو ہمیں ان 6 صفات کو اپنانا ہوگا. اور وہ کون سی ہیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ تو وہ سب سے پہلے یہ تھا کہ وَلَئِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اللہ کی قسم آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ جب بھی بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ دوسروں کو کما کر دیتے ہیں، جن کا کمانے والا نہیں ہوتا آپ ان کو کما کر دیتے ہیں. وَتَقْرِيُ الضَّيْفِ، آپ بڑے مہمان نواز ہیں. وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق بات کی مدد کرنا آپ کی زندگی کا ترہ امتیاز ہے. تو یہ جو 6 چیزیں ہیں ہمیں ان کو بھی اپنی زندگیوں میں لانا ہے انشاءاللہ. اور یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ہمیشہ سچ بولنا ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہے، جن کا کمانے والا نہیں ہوتا ان کو کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور مہمان نواز ہونا ہے، اور حق بات کی مدد کے لیے کھڑے ہو جانا جہاں بھی ہو. تو یہ ایک شارٹ سا میسج تھا آپ لوگوں کے